دیکھو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کے 4 احکام خصوصیت سے قرآن مجید میں مذکور ہیں، اور حدیث مبارک میں ان کی وضاحت بھی ہے کہ 4 احکام، 4 کام جو ہیں، ان 4 کاموں کو ہم رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے بھی یہ کرنے ہیں کہ صرف رمضان مبارک کا مہینہ نہیں، اس کے علاوہ بھی یہ کریں، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ چونکہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا کام وہ روزے کا رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے رمضان کے مہینے کے یہ جو روزے ہیں یہ فرض کیے ان کے اوپر اللہ نے، کہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، لعلکم تتقون، یہ اس لیے تمہارے اوپر فرض ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روزہ یہ مسلمان کے لیے ڈھال ہے، ڈھال۔ جس طرح جنگ میں اپنے آپ کو کسی کے وار سے بچانے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح روزہ مسلمان کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ ڈھال ہے، ڈھال۔ اور حدیث قدسی کے اندر ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں اسی کا بدلہ ہوں۔ روزہ صرف میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ باقی کسی عمل کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، لیکن روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود عطا کروں گا۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ روزہ وہ خاص عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جاتا، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اور مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین جو ہے وہ اس میں قید کیے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان مبارک کے مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، اس لیے تاکہ وہ عام دنوں میں جیسے رمضان کے علاوہ انسان کو، مسلمانوں کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف شیطان مائل کرتا ہے، تاکہ رمضان کے مہینے میں ان گناہوں کی طرف مائل نہ کر سکے۔ تو شیطان کو بھی اللہ رب العزت قید کر دیتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، پھر بھی اللہ کو ہم راضی نہ کریں۔ تو پہلا کام رمضان مبارک میں یہ کرنا ہے کہ روزوں کی پابندی کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں۔ دوسرا کام جو رمضان مبارک میں کرنے کا ہے، رمضان مبارک کے علاوہ بھی یہ کام ہم کریں، لیکن رمضان کے مہینے میں خصوصاً اس کام کو کرنے کی ہم پابندی کریں، وہ ہے تلاوت کلام پاک، کیونکہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے جس مہینے کو چنا وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں قرآن کی تلاوت کی ہم زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں، کیونکہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں ہم قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں اور تراویحوں کی پابندی کریں، دن میں ہم دیکھ کر ویسے اس کی تلاوت کی پابندی کریں، رات میں تراویحوں کی ہم پابندی کریں۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے میں خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کر کے جو نا قرآن کے تراویح اور تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو اس ماہ کے ساتھ مشروع کیا۔ اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تراویح کا ثبوت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، وہ 100% غلط کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی پابندی کی، وہ بیچ میں چھوڑ اسی لیے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ کہیں امت کے اوپر یہ چیز فرض نہ ہو جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہی تراویح کا اہتمام شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اب تو اپنے زمانے خلافت میں صرف اتنا سا کام کیا تھا کہ جو مختلف جگہوں پہ الگ الگ ہو کے تراویح پڑھتے تھے ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کیا، ایک جگہ پہ جمع کیا۔ تیسرا کام جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے جو رمضان میں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے وہ صدقات اور خیرات ہے، کیونکہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بیوہ، یتیم، جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہم صدقات اور خیرات کی کثرت کر کے اپنے ان صدقات اور خیرات کے ذریعے
उन लाचार और मजलूम मुसलमानों की, बेवा और यतीमों की मदद करें। अब इसके अंदर सदक़ात वाजिबा भी है, नवाफिल सदका भी है कि हम अपनी तरफ से गरीब मुसलमानों की बहुत ज़्यादा जो है ना मदद करने की कोशिश करें, सदक़ात दे, खैरात दे, ताकि वो बेचारे अपनी सहरी के लिए, अपनी इफ्तारी के लिए और अपने ईद के लिए कुछ चीज़ आसानी से ले सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात और खैरात का हम एहतमाम करें। और हदीस शरीफ के अंदर है कि बेहतरीन सदका जो बंदा देता है ना, वो उस वक्त है तामुल गिना, जब गिना की उम्मीद हो। गिना की उम्मीद हो कि यार मेरे पास ये जो पैसा है, इस पैसे को अगर मैं किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करूँगा तो इससे मेरी कमाई और ज़्यादा, मेरी प्रॉफिट और ज़्यादा होगी, मेरी कमाई, दौलत, बैंक बैलेंस में और ज़्यादा इजाफा होगा। जिस वक्त ये उम्मीद हो उस वक्त सदका करे, इस पे ज़्यादा सवाब है। और आगे क्या फरमाया, वतख्शल फ़क़र, और फ़क़र का भी खौफ हो कि अगर ये जो मेरे पास पैसे हैं इनको मैं सदका करूँगा, दूंगा, तो हो सकता है कि जो मेरे बैंक बैलेंस में कमी आ जाए, हो सकता है जो ना मेरे पैसे ख़त्म हो जाए, घट जाए। जब ये डर हो उस वक्त सदका देना, इस पे ज़्यादा सवाब मिलता है। इसलिए सदक़ात और खैरात का एहतमाम करें। और चौथा काम रमज़ान मुबारक के महीने में जिसकी हमने पाबंदी करनी है, अल्लाह ताला को कसरत से याद करना, अल्लाह ताला के ज़िक्र करना, मीठे मीठे प्यारे प्यारे नामों से अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने का इस महीने में तो ख़ास एहतमाम करें कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से हम दुरूद शरीफ पढ़ लें।